السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اسے سے مراد قرآن کو۔ نزلہ کو دیکھیں تو نازل آپ بنا سکتے ہیں اردو کا۔ روح القدس، روح القدس نے، یہ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ روح القدس من ربی کا بالحق، تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ لیثبت الذین، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو۔ یہ لام تک کا معنی تاکہ، یا کا معنی وہ، ثبت، ثبت سے آپ ثابت بنا سکتے ہیں، ثابت قدم۔ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وہدم و بشرا، اور ہدایت اور بشارت، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اسے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ روح القدس نے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ نون کا معنی ہم اور عین لام میم آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، یعلمہ بشر، سکھاتا ہے اسے ایک آدمی۔ یعلم کو دیکھیں تو عین لام میم وہی علم والا ہے، سکھانا۔ کسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی، زبان اس شخص کی، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ لسانیات ہم پڑھتے ہیں زبان دانیات کو، زبانیات کو۔ یلحدون، وہ غلط نسبت کر رہے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو یلحدون ہے، لام ہا دال، لحد، لحد قبر کو بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو لحد ہے۔ لحد کیوں کہتے ہیں قبر کو؟ کہ جب قبر کھودی جاتی ہے تو قبر کی ایک طرف بغل میں مٹی کے نیچے سے کھودا جاتا ہے، تو چونکہ ایک طرف ہوتی ہے وہ، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور جو ملحد ہے، اس کو ملحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دین سے ایک طرف ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، اس لیے اسے ملحد کہتے ہیں۔ اور قبر کو، مردے کو سیدھا نہیں رکھتے، بلکہ اس کو کھود کر ایک طرف بغل میں کھدائی کی جاتی ہے، جسے لحد کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک طرف مڑنا، اس کا معنی سمجھ لیں تو ایک طرف مڑنے کے لیے اشارہ بھی کیا جاتا ہے، تو اشارہ کرنا، نسبت کرنا الیہ، اس کی طرف۔ آجمی و ھذا لسان، آجمی، اجمی، اجمی کون ہوتا ہے؟ جو غیر عربی ہو۔ اور عجم کا معنی عین جیم میم، گونگا بھی ہے۔ عجم کا معنی وہ بھی ہے جو زیادہ اپنی بات کو کر نہ سکے۔ وہذا، اور یہ، لسان، زبان، عربی مبین، عربی ہے واضح، مبین، بین۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسے سکھاتا ہے، اسے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس شخص کی زبان
جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، عجمی ہے، یعنی غیر واضح ہے، عربی نہیں ہے۔ اور یہ واضح عربی زبان میں ہے، کون؟ قرآن۔ ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات پر، بے آیات اللہ لا یہدیہم، وہ ہدایت نہیں دیتا انہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ کفار مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کبھی کہتے کہ نبی پاک خود قرآن کو گھڑ کے لے آتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان کو کوئی اور سکھاتا ہے، اور مکہ والوں کے ایک دو غلام تھے جن میں سے ایک کا نام جبر بھی تھا، وہ عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا، تو اسے تورات اور انجیل آتی تھی، تو کبھی کبھی نبی علیہ السلام اس کے پاس بھی بیٹھ جاتے، لوہار کا کام کرتا تھا۔ تو ان کو موقع ملا اور انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ چونکہ اسے تورات اور انجیل آتی ہے اور یہ کہانیاں پڑھا دیتا ہے، لکھا دیتا ہے، نبی پاک اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ آپ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کفار مکہ نے ایک یہ حربہ استعمال کیا۔ پہلے کہتے تھے یہ خود گھڑ کے لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کو جن سکھاتا ہے، اور اب کا ان کو ایک بشر سکھاتا ہے، ایک آدمی سکھاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کو تیرے رب کے حکم سے، تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ روح القدس لاتا ہے۔ یہاں جبریل کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ جبریل لاتا ہے، لیکن روح القدس اس کا تخلص ہے، پاک روح۔ مطلب کیا ہے کہ وہ نہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہر بات سے پاک ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بناوٹی کوئی چیز پیش کرتا ہے، نہ کسی کو ملاوٹ کرنے دیتا ہے۔ تو یہ کیسا خوبصورت لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ کیوں آیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آیا ہے، کتاب کی شکل میں پورا نہیں آ گیا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور اس میں ہدایت ہے، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، جو مکے کے کافر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بشر سکھا دیتا ہے تمہیں۔ تو دیکھیے کیسا جواب دیا اللہ نے کہ اس بشر کی زبان تو غیر عربی ہے جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن عربی میں ہے، تو کیسے یہ سکھا سکتا ہے جو عربی بول ہی نہیں سکتا؟ اور یہ عربی زبان میں بھی ہے، اور کس قدر واضح ہے کہ بڑے بڑے شعراء بھی ایک آیت پیش نہ کر سکے قرآن کے مقابلے میں، اور انہیں کہنا پڑا، جیسے لبید نے کہا تھا۔ لبید بہت بڑا شاعر تھا، بلکہ سب سے بڑا شاعر تھا، جس کی شاعری خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تھی۔ سورہ کوثر کو جب لٹکایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور میں اپنی شاعری سے دستبردار ہوتا ہوں کیونکہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا ہے۔ تو یہ عربی میں ہے، اور واضح عربی میں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی آیات پر ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، یا زبان سے کہتے ہیں اور دل سے ہم وہی کام کرتے رہتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت اللہ پاک نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کبھی ہم رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، کبھی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ اللہ کیا کہے گا۔ تو ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں پر دل سے ایمان بھی لایا جائے اور عمل کیا جائے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان نہ لائے، اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ نے کوئی صرف نماز روزہ ہی نازل نہیں کیا، یہ تو سارے جز ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ جز ہیں۔ کل یہ ہے
کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے باقی سارے ادیان پر۔ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کا نظام قائم کرنا ہوگا، وہ ایک فرد سے لے کے ایک قوم پر اور پورے ملک پر ایک نظام ہوگا جو اللہ کا دیا ہوا ہوگا، اور وہی اسلام کا نظام ہے، اور اللہ اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔